بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو جی ہماری صبح ہوئی تھی کافی کے ساتھ، اور کافی بھی اس میں برائے نام ہی تھی، کیونکہ میرا چائے پینے کا موڈ تھا، لیکن چائے کافی عرصہ پہلے مجھے ڈاکٹر نے منع کر دی تھی، تو اس کے بعد میں نے کبھی پی نہیں، اور کبھی ہو جو لے لوں، امی کے گھر جاؤں یا کہیں تو پھر تھوڑی سی لے لوں تو اور بات ہے، ادروائز میں بالکل نہیں پیتی ہوں اب، کیونکہ ایک وقت تھا اور اس وقت میں چائے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب جو ہے وہ میں پیتی ہی نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو بادام وغیرہ دیے تھے، ان کو نہلایا، روم وغیرہ پھر میں نے صاف کروایا تھا، اور اس کے بعد جو میرا کام تھا وہ بچوں کو ناشتہ دینا تھا، کیونکہ میرے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچے صبح ریڈی ہو جائیں اور ان کا روم وغیرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ناشتہ کر لے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا پہ آ گئی ہوں اور اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہی، اب مجھے کوئی کام نہیں رہا۔ تو میرے بچوں کی یہی روٹین ہے کہ جب وہ صبح نہا لیتے ہیں تو پھر ان کو ناشتہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ان کے ناشتے کا ٹائم تھا، تو ان کو ریڈی کر کے پھر میں آ گئی تھی کچن میں۔ تو ان کے لیے میں نے سوچا کہ آج میں کیا ناشتہ بناؤں، پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ میں ان کے لیے آلو کے پراٹھے بناتی ہوں۔ یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، تو اس میں نے آلو صرف کچے آلو تھے، اس کو میں نے کرش کیا تھا، اور اس کے بعد سے میدا ایڈ کیا تھا اور تھوڑی تھوڑی اسپائس ایڈ کی تھی، جو بچے جتنا ہمارے حساب سے کھاتے ہیں یا آپ کے بچے کس حساب سے کھاتے ہیں، تو میں نے پھر ان کے حساب سے تھوڑی تھوڑی سی اسپائس ایڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایگ ایڈ کیا تھا، اور اس کا میزہ بنا لیا تھا میں نے پتلا سا، اور یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور کافی عرصے سے میں یہ بنا رہی ہوں اور آج تک مجھ سے یہ گول نہیں بنے ہیں۔ حالانکہ میں پراٹھے بہت اچھے بناتی ہوں، میری روٹی جو ہوتی ہے ہمیشہ گول ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے نقشے بن ہی جاتے ہیں مجھ سے، پتہ نہیں کیوں، یہ شاید آلو اس میں کرش ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اس کا میزہ پتلا ہوتا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ گول نہیں بنتے ہیں۔ تو جب بھی بناتی ہوں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اب اس کے لیے سانچہ وغیرہ کچھ ایسا لاؤں گی تاکہ یہ گول بنے، لیکن پھر بھول جاتی ہوں، پھر جب بنانے ہوتے ہیں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ اوہ مجھے تو لانا تھا۔ تو بس یہی روٹین تھی، بچوں نے ناشتہ کیا تو اس کے بعد وہ کھیلنے لگ گئے تھے، اور ان کے بہت زیادہ کھلونے ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نئے پڑے ہیں نا وہ نکال دیں۔ تو مجھے یہ تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، مجھے تھوڑی ان سے کھیلنا تھا، چلو اپنی چیزوں کے ساتھ وہ کھیل لیں، کیونکہ چھوٹے ہوتے کہ میں نے ان کی چیزیں سنبھالی ہوئی تھیں، کچھ برتھ ڈے آتی ہے تو وہ بھی سنبھالی ہوئی تھیں، کچھ وہ یوز کر لیتے تھے، کچھ میں سنبھال دیتی تھی، تو ایسے بچے کھیلتے رہے۔ اس کے بعد شایان کو سائیکلنگ کرنی تھی، کیونکہ آج ان کو ٹیوشن سے چھٹی تھی اور ان کے قاری صاحب سے بھی چھٹی تھی، تو آج بس سارا دن کھیلتے ہی رہے ہیں، بالکل نہیں پڑھا انہوں نے۔ اور شایان کا یہ تھا کہ مجھے سائیکلنگ کرنی ہے، وہ بور ہو گیا تھا کھیل کے کھلونوں کے ساتھ، کبھی فون اور کبھی ٹی وی، کیونکہ یہ بڑی جلدی بور ہو جاتا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ آپ ادھر بیٹھو اور میں جو نا سائیکل جو چلا لوں، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ گلی میں مت جاؤ، گلی میں سب کوئی نہیں ہوتا، تو کہتا نہیں آپ بیٹھے رہو، تو سنسان تھی بالکل گلی۔ اس کے بعد اس کو گرمی لگ گئی تھی، تو پھر اس نے شاور لیا تھا، اس کے بعد وہ کپڑے چینج کر کے کہتا چلو ماما مجھے جھولے دو، تو پھر میں اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی اس کو جھولا دینے کے لیے، کہ چلو گھر میں ہی کھیل رہے ہیں نا، پھر کیا کریں، بچوں کو اور کوئی کام تو ہے نہیں اس وقت، کیونکہ پہلے اس وقت وہ ٹیوشن میں ہوتے ہیں اور آج بالکل فری تھے۔ تو پھر اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں نے پھر بچوں کے لیے پاستا بنانا تھا، کیونکہ میں سبزی بنا رہی تھی، اور میں نے بتایا بھی تھا آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں کہ بچے میرے جو ہیں وہ سبزی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، بنی ہوئی کوئی بھی چیز، تو ان کے لیے پھر مجھے کچھ اور بنانا پڑتا ہے۔ تو مجھے کریلے بنانے تھے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے، اور پسند بھی سی مجھے اپنے ہاتھ کی ہیں، اور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میرے جیسے کس سے بنتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بس اپنا اپنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور میں جو خود بناتی ہوں مجھے پسند بھی سی وہی آتے ہیں، تو ہر کسی سے یہ اچھے بنتے بھی نہیں ہیں، کافی میں نے کھائے بھی ہوئے ہیں، ٹرائی بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن نہیں مجھے آتے، اور جو چیز فیوریٹ ہوتی ہے اس کا دل یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم خود ہی بنائیں۔ تو ساتھ میں نے سبزی بنا رہی تھی، اور ساتھ جو ہے میرا پانی جو بوائل ہو گیا تھا پاستے کے لیے، کیونکہ مجھے بچوں کے لیے پاستا میں نے کہا بنا لیتی ہوں، ایک تو وہ شوق سے کھا بھی لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چلو سبزی انہوں نے کھانی نہیں تھی، تو مجھے پھر بھی ٹینشن رہنی تھی کہ میں نے اپنے لیے بنا لی تو وہ بیچارے کیا کھائیں، اور ماؤں کو تو سب سے پہلے جو ٹینشن ہوتی ہے بچوں کی ہی آتی ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی بننا ہو تو سب سے پہلے میرے دماغ میں یہی سوچ آتی ہے کہ بچے کیا کھائیں گے۔ تو اس کے ساتھ میں نے آلو کاٹ کے وہ بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دی تھی، جو میں نے کریلے میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ میں ویسے اگر کریلے بناتی ہوں تو اس میں پانی بالکل نہیں میں ایڈ کرتی ہوں، اور کیونکہ جب مجھے لگتا ہے کہ کریلے وغیرہ میں پانی ایڈ کر لیں گے تو اس کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا جب وہ فرائی ہوتے ہیں،
تو وہ مسالے میں بھونتے ہیں تو وہی مزے کے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو تھا وہ میرا پاستا بوائل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے کہا چلے میں نے اسی ہانڈی کو دھو لیا تھا کہ زیادہ برتن جو ہے وہ میں گندے بھی نہیں کرتی ہوں، اور کچن جو ہے پھر میں ساتھ ساتھ صاف ہی کرتی ہوں۔ اور ہمیشہ ہی جب میں کھانا بناتی ہوں تو میرے کچن میں بالکل نہیں لگتا کہ یہاں کسی نے کھانا بنایا ہوا ہے، اور مجھے ہر چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ نیٹ کرنے کی جو ہے وہ شروع سے ہی عادت ہے۔ تو آلو بھی میرے بوائل ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ جو ہے میں ان کے برتن وغیرہ بھی واش کری تھی، اور ساتھ میں نے سبزی بھی بنا لی تھی، اور پاستے وغیرہ کے لیے چکن کے پیس بھی کر لیے تھے۔ اور سپیڈ بھی میں نے اسی لیے اس کی تیز کی تھی کہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا، تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہماری بھی اتنی ہی سپیڈ ہو، لیکن پھر بھی الحمدللہ کافی ہے۔ پاستا بوائل ہونے میں ساتھ ساتھ میرا سارا اس کا سامان بھی ریڈی ہو گیا تھا، کیونکہ ویٹ نہیں کرنا پڑا تھا۔ تو یہ پاستا جو ہے یہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اور میں اس میں صرف لہسن کو میں نے اس میں گولڈن براؤن کیا تھا، اس کے بعد میں نے چکن ایڈ کیا، اس کو گلایا اور اس کا بھی کلر چینج ہوا، تو تھوڑی تھوڑی سی اسپائس جو تھی بلیک پیپر وغیرہ وہ میں نے ساری اس میں پاستا ساس میں تھوڑی تھوڑی سی ایڈ کی، کیونکہ زیادہ اسپائسز میں نے اس کو رکھنا نہیں تھا، کیونکہ میں نے بچوں کے لیے بنانا تھا۔ اور پاستا جو ہے میرے ہاتھ کا سب کو ہی پسند ہے، اسپیشلی میری بھابھی کو۔ وہ مجھے اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ میں جب بھی جاؤں کہ پاستا بنا کے دینا ہے، تو ہمیشہ ہی میں پینڈنگ ڈال دیتی ہوں کہ اچھا بناؤں گی، لیکن یہ کہ امی کے گھر جا کے بس ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو بنا کے جو بھیج دوں گی۔ تو میرا پاستا ریڈی ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر میں نے آرگینو ایسے ڈالا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی لگتا تھا کہ سارے کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور مجھے آج تک نہ اس کی کوئی خوشبو محسوس ہوئی ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی اس کا ٹیسٹ شو لگا ہے، لیکن میں ڈال ہمیشہ دیتی ہوں۔ اور پاستا بھی اب سوچ رہی ہوں گی اس میں کوئی سبزی وغیرہ نہیں ہے، تو سبزی ایک تو میں کاٹوں بھی، اتنی محنت بھی کروں اور میرے بچے ہی نہ کھائیں تو پھر مجھے وہ بھی محنت کرنا پڑتی ہے، اور ساتھ جب وہ کھاتے ہیں تو پھر مجھے ایک ایک پیس کر کے باہر نکالنی پڑتی ہیں، تو ڈبل محنت مجھ سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کے لیے بنانی تھی تو پھر میں نے ان کا فیوریٹ بنا دیا، صرف چکن ایڈ کیا اور پاستا بنایا اور بس ڈالا، اور یہ بن گیا بس، اور یہ بہت جلدی بھی بن جاتا ہے۔ تو جیسا میں نے کھانا تھا ویسے میں نے بنا دیا۔ اگر کوئی اور بھی ہو یا مجھے سب کے لیے بنانا ہو تو پھر میں اس میں بہت زیادہ ویجز جو ہیں وہ یوز کرتی ہوں۔ تو پاستا بنانے کے بعد میری ہانڈی کا میں نے اوپر رکھ لی تھی، اور ساتھ میرے جو تھے وہ کریلے وہ فرائی ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کا مسالہ وغیرہ بنا رہی تھی، ٹماٹر وغیرہ کاٹ رہی تھی، اور جب میرے کریلے فرائی ہو گئے تھے تو پھر اس میں میں نے پیاز اور جو لہسن ہے وہ میں نے چاپر میں چاپ کیا ہوا تھا تو وہی اس میں ایڈ کیا۔ پہلے میں کاٹتی تھی، اور ایک دن ایسا ہوا تھا کہ مجھے نا جلدی تھی بہت زیادہ، تو میں نے نا چاپ کر لیا ان کو، اور جو چاپ کیا تو اس سے نا بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا اس کا۔ تو اس کے بعد سے کافی ٹائم ہو گیا تو میں چاپ ہی کرتی ہوں، لیکن یہ کہ اس سے بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں، اور یہ مسالہ اس کا جو ہے وہ بہت مکس ہو جاتا ہے تو زیادہ اچھا بنتا ہے۔ تو ساتھ ہی پھر میں نے 2 منٹ بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ آلو بھی ایڈ کر دیے تھے جو بوائل کیے ہوئے تھے، اور 2 منٹ بھوننے کے بعد جو ہے پھر میں نے اسپائسیز اس میں ڈالی تھی جو اس میں ایڈ کرنی تھی، لیکن زیادہ اسپائسیز بھی ہم لوگ یوز نہیں کرتے ہیں، اور کریلوں میں تو زیادہ اسپائسی کا کام بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر پانی کے بغیر ہی کوشش کرتی ہوں میں کہ بناؤں، اور یہ ٹماٹر کا جو پانی ہوتا ہے اسی میں ہی جو مسالہ سارا بھن جاتا ہے، اور کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو پھر میں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کیا تھا لاسٹ میں، ہمیشہ ہی میں کرتی ہوں کیونکہ اس میں آلو وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں تو وہ باتی بھی ہوتے ہیں، تو گرم مسالے کا جو پسا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک تو خوشبو اچھی ہوتی ہے، دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ۔ تو وہ پھر میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا تو میری جو ہانڈی ہے وہ بھی تیار ہو گئی تھی، اور روٹیاں بھی ہماری لگ کے آ چکی تھی اس ٹائم پہ، اور کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا، بچوں کے لیے پاستا بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ اور جتنی سپیڈ سے میں نے کھانا بنایا دکھایا آپ کو، اتنی سپیڈ سے ویسے بنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو میں نے کچن بھی صاف اپنا رکھا تھا، کیونکہ برتن وغیرہ بھی واش میں کرتی رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ میرا کچن میں نا جب میں نکلوں تو بالکل برتن نہیں ہوتے ہیں، لگتا ہے سے ہاں یہاں کچھ بھی نہیں بنا۔ تو پاستا بھی بچوں کا اچھا بن گیا تھا، لیکن میں نے کھایا تو نہیں تھا، اور میں نے صرف اپنے لیے سبزی بنائی تھی تو مجھے وہی پسند تھی، تو ہم نے تو وہی کھائے لیکن بچوں نے ہی کھایا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ آج آسانی سے کھا لیا تھا کیونکہ اس میں کوئی ویجز نہیں تھی اور مجھے کوئی نکالنی نہیں پڑی تھی، تو میں نے کہا چلو شکر ہے آج مجھے محنت ڈبل نہیں کرنی پڑی، نہیں تو ہمیشہ مجھے اگر کسی اور نے بھی کھانا ہو تو مجھے اس میں ویجز وغیرہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں، پھر مجھے نکالنی پڑتی ہیں۔ تو یہ کھانا بنانے کے بعد میرا کچن تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہمیشہ سے میری یہ عادت رہی ہے
ساتھ ساتھ جو میں اپنا کام کچن ہے وہ نیٹ کرتی رہتی ہوں کہ مجھے چولہا وغیرہ یا سائڈ شیلف وغیرہ پہ داغ بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد بچے نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد وہ کھیلتے رہے تھے اور ابھی ان کے سونے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو ان کو سونے کے آدھا گھنٹہ پہلے جو میں یا شیک وغیرہ دیتی ہوں یا دودھ وغیرہ جو ہے دیتی ہوں، کیونکہ وہ بھی ان کا تھوڑا ہضم ہو جائے، کیونکہ رات کو کوئی ان کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا بچوں کے پیٹ وغیرہ میں درد ہو جاتا ہے، تو یہی ہوتا ہے کہ بس ان کی ہر چیز جو ہے وہ ہضم ہو جائے۔ تو لیٹ ہی سوتے ہیں بچے بھی آج کل، کیونکہ چھٹیاں ان کو اسکول سے، صبح اٹھنا بھی انہوں لیٹ ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی یہاں کافی ٹائم ہو گیا تھا اور بچوں نے بھی سونا تھا، تو میں نے کہا چلے میں ان کو شیک وغیرہ پلا دیتی ہوں۔ ان کا موڈ یہی تھا کہ ہم نہیں پئیں گے، لیکن یہ بھی میں نے ان کو زبردستی ہی پلانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی وہ شوق سے نہیں پیتے ہیں۔ تو میرے شایان کو جو ہے مینگو بہت پسند ہے، تو میں نے کہا چلو مینگو وہ کھاتا نہیں ہے، شاید اس کا ٹیسٹ اب چینج ہو گیا ہے موسم کے ساتھ ساتھ، جب نئے آتے ہیں تو بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ میں کھاتا تو نہیں ہے، پھر میں شیک ہی بنا دیتی ہوں کہ چلو یہ دونوں پی لیتے ہیں۔ تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، کچھ اچھا لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔